ویلکم بیک. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یعنی وزیر خارجہ، سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں، وزیر اعظم اور شاید ایک آدھ اور، اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو، تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا، اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا، کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو، کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے. آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا. ہمارا یہ کام نہیں، یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے، اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں، بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. مگر ان کو گھسیٹا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت، ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا، پامال کیا. آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر. یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے، پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا، ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے، اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں یہ نام، ڈیوڈ فینٹن، اور اس کو گوگل کریں، اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف، اس نے لابی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف، اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے، اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے. تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں، تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں، آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے IMF کا پروگرام دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے، کتنی مشکلات پڑی. آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا، اور برحق تنقیدی جائزہ لیا، اور ہم نے بڑی کوشش کی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا، اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو، یہ IMF کا پروگرام تو تباہ کرو. اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کو
ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا، یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا؟ تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار، کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو. کپتان کہتا ہے. کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں، کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں پہ ایک خط لکھ دے، ایک خط لکھ دے، اللہ کا واسطہ ہے ایک خط لکھ دے، اللہ تیری عزت بلند کرے، تیرا وقار بلند کرے. کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے، انوے امریکہ میں، تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا. تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہے، ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے. ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی انا کے سامنے، جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا؟ اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا، اور بے شمار اس کے علاوہ ہیں، بے شمار اس کے علاوہ ہیں. کہاں پہ جھوٹ بولا، کہاں پہ سچ بولا، کون سے 35 پنکچر، وہ کون سے $250 ملین جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی، یہ کپتان؟ یا آپ نے $2.5 ملین پاؤنڈ کے لیے $1 ارب کا فائدہ دیا عارف نقوی کو، یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی، قانون کی، ملک کی، ریاست کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ میرے سے سوال پوچھیں اعظم خان صاحب کے بیان کے متعلق. ان تمام باتوں سے اعظم خان کے بیان کا کیا تعلق ہے؟ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہے. اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو کپتان خود کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ گیا ہے. اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ روز اخبار میں لکھ رہے ہیں، جو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو داؤ پہ لگا کے، ریاست کو داؤ پہ لگا کے ایک سازش کی گئی تھی. لیکن سازش وازش کو چھوڑیں، پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیومنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے. اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو، مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے تو یہ بھی نہیں لگتا، تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا آئین، پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں، اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچتے چلے جائیں. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا تھا، وہ ہو یہی رہا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی، بے شک لوگوں کو اربوں ڈالر کے فائدے دے دو یا 250 ملین کا فائدہ دے دو، اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو، آئین کو، قانون کو پامال کر دو، ایک ایک اینٹ. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے. سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا.